ہر لمحہ بدلتی دنیا اور نت نئی ٹیکنالوجیز کی ایجاد سے انسانی زندگی میں جدت آ چکی ہے۔ زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح زراعت بھی جدید اور کسان بھی جدت پسندی کی منازل طے کر رہا ہے۔ زرعی شعبے میں جدت کا سب سے اہم مقصد پیداوار میں اضافہ ہے۔ اس حوالے سے زرعی سائنسدانوں نے پیداواری صلاحیت رکھنے والے بیج، زمین کو ہموار کرنے کے لیے لیزر ٹیکنالوجی اور واٹر مینجمنٹ جیسے تحقیقی منصوبوں کی بدولت زراعت کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر دیا ہے۔ پاکستان جیسے زرعی صلاحیتوں کے حامل ملک میں کسان اور زرعی شعبے سے وابستہ عوام کا بیشتر حصہ اس دور کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر روشن مستقبل کے لیے سنگ میل ہو سکتا ہے۔ جدید زراعت روایت سے جدت کی طرف گامزن ہے۔ اب ملک کے دیہی علاقوں میں بھی ہائیبرڈ بیج کے استعمال کا رواج شروع ہو چکا ہے۔ جدید تحقیق سے ایسے بیج تیار ہو چکے ہیں جو شدید موسمی حالات میں بھی پیداوار کو متاثر ہونے سے محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس تبدیلی کا فائدہ ہمارے جو ذمہ دار ہیں وہ کس طرح اٹھا سکتے ہیں؟ زرعی سائنسدانوں نے بہت اچھی ورائٹیز جو ہیں، جتنی بھی غذائی اجناس ہیں اس میں گندم ہے، یہ تیل دار اجناس ہیں، اسی طرح جو دالیں ہیں، جانوروں کے لیے فاڈرز ہیں، تو بڑی اچھی اور ہائی ییلڈنگ جو ہے وہ ورائٹیز بنائی ہیں۔ اب ایسی ورائٹیز گندم کی بن رہی ہیں جس کے اندر زنک اور آئرن بہت زیادہ ہے۔ آئل سیڈ کی جو ورائٹیز نئی بنی ہیں ابھی پچھلے سالوں میں، سورج مکھی کی، سرسوں کی، ان کے اندر اومیگا 3 اومیگا 9 کی زیادتی ہے۔ اسی طرح وائٹامن اے جو ہے وہ فصلوں کے اندر، جو ٹماٹر کی نئی ورائٹیز بنائی جا رہی ہیں ان میں لائکوپین انہانس کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم ان کا استعمال کریں تو ہم جو ہیں وہ غذائی لحاظ سے ہمارا پاکستان ایک خوشحال ملک رہے گا۔ نئے بیج اور نئی فصلیں پیداوار میں اضافے کی پہلی شرط ہیں۔ دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس سے غذائی ضروریات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ غذائی ضروریات میں خود کفالت حاصل کرنے کے لیے زرعی پیداوار اور زرعی اجناس کی شرح میں اضافہ وقت کا تقاضا ہے۔ کم لاگت سے زیادہ پیداوار ہی زرعی شعبے کو منافع بخش بنا سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کسان کو اپنی محنت کے ساتھ خوشحال ہونے کے لیے حکومت ایسی پالیسیاں ترتیب دے کہ دیہات کی معیشت مضبوط ہو اور شہروں پر ہجرت کا بوجھ نہ پڑے۔ جب تک ہماری زراعت میں 3 سے 5% تک اضافہ یا گروتھ نہیں ہوگی تب تک ہم ملک کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری آبادی یعنی جو ماؤتھ ٹو فیڈ وہ 2.5% کے حساب سے بڑھ رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں جدید ٹیکنالوجی کو اپنائے بغیر ہم ورٹیکل گروتھ یا جو اضافہ ہے پیداوار کا وہ نہیں حاصل کر سکتے۔ اسی طرح جو جدید ٹیکنالوجی میں اب جو ہے سروس پرووائڈرز آ رہے ہیں اور اس میں ڈرونز کا استعمال، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال، اس میں جو ہے یہ نئی جدید ایریگیشن کا استعمال جو ہے وہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اور SIFC نے جو اب UAE اور کویت کے ساتھ اور سی پیک میں چائنا کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں، اور جو ہم ریگستان وغیرہ میں اب جو زمینوں کو آباد کرنے کے لیے چلے ہیں، تو اس کا پرپز سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم فوڈ میں سرپلس ہوں، ایگریکلچر میں سرپلس ہوں، اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے حساب سے جدید ٹیکنالوجی کو اپنا کے ہم جو ہے وہ پیداوار لیں اور اسے ایکسپورٹ کریں، اور ہم جو 10 سے 20 ارب ڈالر کا پوٹینشیل ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ زمین پر انسان کی کچھ سرگرمیوں نے کرۂ ارض کے درجہ حرارت کو بڑھا دیا ہے، جس کے اثرات سے فضا اور ماحول سمیت موسموں کے مزاج بھی بدل گئے ہیں۔ کبھی خشکی اور کبھی بے وقت کی بارش سے سیلاب، یہ سب عوامل براہ راست زراعت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پاکستان کا کسان اپنی زرعی پیداوار کے بل بوتے پر دنیا کو بہت ساری اجناس بطور برآمدات بھیج سکتا ہے۔ ہمارا دوست ملک چین ہماری زرعی اجناس سمیت دیگر اشیاء کا سب سے بڑا برآمد کنندہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کسان کو اس کی محنت کا پھل دینے کے لیے کسان دوست اور زرعی شعبے کو موافق پالیسیوں کی تشکیل انتہائی ضروری ہے۔